إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقوا عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستوں اور محترم خواتین ملت، آج ہمارا موضوع تھا الامام مسلم۔ ہم نے کل کے مجلس میں امام بخاری کے تعلق سے سنا، اور امام بخاری کے خاص شاگرد جن کا نام امام مسلم ہے، اور ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے مستند کتابیں کہا جاتا ہے کہ دو ہیں، ایک صحیح بخاری، ایک ہے صحیح مسلم۔ صحیح بخاری کے تعلق سے کل ہم نے چند جھلکے سنی، آج انشاءاللہ صحیح مسلم کے تعلق سے چند جھلکے سنیں گے۔ امام مسلم جو 204 ہجری میں پیدا ہوئے، جس سال امام شافعی وفات پائے، گویا کہ ایسے محسوس ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ ایک عالم کو نکالتا ہے تو اسی سال ایک دوسرے عالم کو بھیج دیتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حدیث ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور میرا ہے، اس کے بعد کی صدی، اس کے بعد کی صدی، یعنی 300 سال ایسے ہیں جو پورے کے پورے مبارک ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء کو پیدا کیا جو پیدر پہ آئے، ایک گئے تو دوسرا آ گیا، امام ابو حنیفہ گئے تو امام شافعی آ گئے، امام شافعی گئے تو اس کی جگہ امام مسلم نے پکڑ لیا رحمہ اللہ اجمعین۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام تھا، تو 204 ہجری میں امام مسلم پیدا ہوئے، اور امام مسلم، امام دارقطنی کہتے ہیں کہ امام مسلم کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو پورے کے پورے بخاری کے ایک کاپی تھے، بخاری کے ایک خاص شاگرد تھے، اور بخاری نے جو کام کیا اسی کام کو امام مسلم نے دہرایا، لیکن امام مسلم بڑے ہوشیاری سے اسے دہرایا۔ کہا جاتا ہے کہ نیساپور میں پیدا ہوئے، نیساپور آج ایران میں ہے، اور نیساپور ایک بہت مشہور ملک ہے، نیساپور ایک بہت مشہور اور علماؤں کا مرکز ہے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، امام غزالی، امام فخر الدین رازی، اور جو ہے آپ جتنے بڑے بڑے علماء کا لسٹ نکال کے دیکھیے اس میں 25% لوگ ہی نیساپور سے پیدا ہوئے۔ تو امام مسلم نیساپور میں پیدا ہوئے اور اپنا شروع کا دور علم میں جو ہے بچپن سے علم حاصل کرنا شروع کیا، اور خاص طور پر ان کے استاد تھے جن کا نام تھا یحییٰ بن یحییٰ، جو ان کو حدیث کے اصول سکھائے، حدیث کے بنیادی چیزیں سکھائی، اور ان کے ہاتھوں میں انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا، بڑے ہوئے اور سفرنگ شروع کی۔ جیسے آپ جانتے ہیں علماء اور محدثین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کثرت سے سفر کرتے تھے، اور امام مسلم نے بھی کثرت سے سفر کیا۔ سفر کے دوران ان کے جو ہے نباہت، ان کی ہوشیاری، ان کی محنت کو لوگوں نے سراہا۔ ایک بہت بڑے محدث تھے جن کا نام تھا ابو عبداللہ الحافظ، نیساپور کے تھے، کہتے ہیں کہ نیساپور نے ساری دنیا کو 3 مرتبہ احسان میں لایا، 3 مرتبہ ساری دنیا پر نیساپور نے احسان کیا۔ سب سے پہلے جب امام محمد بن یحییٰ الزہلی کو جنا، امام محمد بن یحییٰ الزہلی، کل ہم نے ان کے تعلق سے سنا تھا، تو امام بخاری سے ان کا مسئلہ ہو گیا، یہ نیساپور کے تھے۔ اس کے بعد امام ابراہیم بن ابی طالب کو اللہ تعالیٰ نے نیساپور میں بھیجا، اور تیسرے امام مسلم۔ یہ 3 ایسے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں جو ہے احسان کیا نیساپور کے ذریعے سے۔ اور اس کے بعد ایک بہت بڑے محدث کہتے ہیں کہ دنیا میں 4 محدث ہیں بس، محدثین ڈھیر سارے ہیں لیکن 4 ایسے ہیں جو ستون ہیں، پلرز ہیں۔ رئی میں ایک بستی ہے رئی، وہاں پر ابو زرع، بخارا میں امام بخاری، نیسابور میں امام مسلم، اور شام میں الاوزاعی۔
تو امام مسلم کا نام یہاں پر بھی آتا ہے. ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کا نام ہے احمد بن سلمہ. کہتے ہیں کہ میری نظر، وہ بھی محدث ہے، میری نظر میں امام مسلم سب سے آگے ہے. پوچھا گیا امام بخاری، بولے کہ امام بخاری سے بھی آگے ہے امام مسلم. ایک دوسرے محدث ہیں، ان کا نام ہے حافظ ابن اقدس. بہت بڑے محدث تھے. لوگ ان کے پاس آ کر سوال کرتے تھے کہ امام بخاری افضل ہے یا پھر امام مسلم افضل ہے. یہ بولتے تھے کہ بہت مشکل سوال ہے. کہتے تھے کہ امام بخاری بہت بڑے عالم تھے اور امام مسلم بہت بڑے عالم تھے. لوگ بولے کہ کیا بھی فرق نہیں ہو، مولوی صاحب فرق کیجیے آپ. تو جب اصرار کیا گیا تو بولے کہ امام بخاری کے اوپر امام مسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ امام مسلم شام کے روات، شام کے اندر جو محدثین ہیں، روات ہیں، ان کے تعلق سے امام بخاری سے زیادہ علم رکھتے تھے. امام بخاری جب بھی شام کے علماء کا نام آتا وہ صرف ان کی کنیت بیان کرتے، ان کے نام بیان نہیں کرتے. لیکن امام مسلم کو اس ناحیے سے مہارت حاصل تھی کہ شام کے روات، شام کے محدثین کے کنیات بیان کرتے تھے، ساتھ ساتھ ان کے نام بھی. ایک چیز ہے نام، ایک چیز ہے کنیت. یہ ہمارے پاس صرف نام ہے بس. ہمارے یہاں نہ کنیت ہے، نہ لقب ہے، نہ قبیلے کا نام ہے. نہیں، عربوں کے پاس اور پرانے لوگوں کے پاس 4 چیزیں ہوتی تھی. ایک آدمی کا اصل نام جو ایک ہوتا تھا. اب ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک آدمی ہے، 3 نام ہے. کیا بھائی نام؟ محمد جی، ماجد، عبداللہ خان. آپ کا نام محمد ہے، ماجد، عبداللہ خان، یہ 3 کون ہیں؟ میں ہوں بھائی، پورے نام میرے ہیں. تو اب ہمارے یہاں ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ایک آدمی کے 4 نام، 5 نام ہیں. صحیح طریقہ ہے کہ ایک آدمی کا نام ایک ہو. جی ضروری نہیں کہ نام کے سامنے محمد ہو، یا پھر نام کے آخری میں جو ہے احمد ہو، یا پھر دین ہو، یا پھر اللہ ہو. جی یہ ضروری نہیں ہے. لوگ کہاں کہاں سے کہ نام پکڑتے اللہ لگا لیتے ہیں. نام اور اللہ کو کوئی تعلق ہی نہیں. جی ایک آدمی کا نام میں سنا، کیا ہے نام؟ بولے شریف اللہ. شریف اللہ کیا بھائی؟ شریف نے ایک آدمی اللہ کیوں لگا لیے؟ نہیں بھائی، ہمارے خاندان میں سب کا نام جو ہے اللہ سے آتا ہے، تو میرا نام بھی اللہ رکھ دیا. ایک آدمی عجیب و غریب نام سننے کو ملتے ہیں. تو نام جو اصل میں ہے ایک ہوتا ہے بس. آدمی کا نام ایک ہونا چاہیے. جی اچھا نام ایک ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد. ابو بکر کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. عمر کا نام عمر. عثمان کا نام عثمان. محمد عثمان خان، محمد عثمان اب نہیں ہے، نام عثمان ہے بس. ایک ہی نام ہونا چاہیے. جی ہاں، اس کے علاوہ عربوں کے پاس، پرانے لوگوں کے پاس طریقہ یہ ہے کہ وہ کنیت لے کر آتے ہیں. کنیت اسے کہا جاتا ہے جس کے سامنے ابو ہو یا پھر ام ہو. عورت ہو تو ابو ہو مرد کے لیے، عورت ہو تو ام. اور خاص طور پر ابو کے بعد اپنے بچے کا نام لگاتے ہیں. اگر کسی کا بچہ ہے اس کا نام ہے عبداللہ، تو آدمی کی کنیت ہو گئی ابو عبداللہ. اگر کسی آدمی کے اس کے بچے کا نام ہے خالد، تو آدمی کی کنیت ہو گئی ابو خالد. اگر ایک آدمی ہے شادی نہیں کیا، عربوں کے پاس رواج یہ ہے کہ وہ کوئی نام سے کنیت دے دیتے ہیں. ابھی بچے کی عمر 15 سال کی ہے، ابھی سے اس کے بچے کا نام آ گیا ابو ابراہیم. کیا ہے عمر 20 سال، ابراہیم کون بھائی؟ ابھی شادی نہیں ہوئی، انشاءاللہ شادی ہوگی، بچہ پیدا ہو تو ابراہیم رکھوں گا. تو عربوں کے پاس یہ طریقہ ہے، وہ کنیت رکھتے تھے. کنیت اور بہت اچھی چیز ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہے؟ بھائی بڑے آدمی کو دیکھے بھائی، ماموں، چچا، جی خیریت سے ہیں، عزت دیتے ہیں ماموں بول کے. نہیں، عربوں کے پاس نہیں ہے. عربوں کے پاس تکلف نہیں ہے. بڑے سے بڑا آدمی آیا تو بھی انتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا آدمی آیا تو انتا ہے. اللہ کے رسول ہیں، انتا یا رسول اللہ. معاملی بچہ ہے گھر کا، انتا یا ماجد. انتا ہے سب کے لیے. جی تکلف نہیں ہے. ہمارے جیسا آپ حضرت آئے، آپ جو ہے پیر آئے، حضرت بالا آئے، عالم جہاں پناہ آئے، یہ تکلفات عربوں کے پاس نہیں ہے. وہ لوگ جو ہے 7 لوگ ہیں. تو کیا ہے؟ انتا سب کے لیے ہے. تو عزت دینے کے لیے کنیت استعمال کرتے ہیں. بڑے آدمی کو آپ عرب میں جا کر نام سے پکاریں گے تو آدمی گھورے گا، بولے آ کے جو ہے کفیل ہوں میں، سفر سے ہے بستی کو بھیج دوں گا. یہ ابو سے، اس کی کنیت سے بلائیں اسے. تو کنیت سے بلانا یہ عزت دینا ہے. جی کنیت رکھنا بہت اچھی چیز ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم. لوگ ابو القاسم سے اللہ کے رسول کو یاد کرتے تھے، ابو القاسم. اور حکم تھا لوگوں میں کہ کوئی اپنی کنیت ابو القاسم نہ رکھے. اللہ کے رسول جب زندہ تھے تو اللہ کے رسول کی کنیت تھی ابو القاسم. کوئی اور دوسرا جو ہے یہ نام نہ رکھے. تو کنیت ایک ہوتی ہے جو ابو سے شروع ہوتا ہے. اور عورت ہو تو ام کلثوم، ام حبیبہ، ام میمونہ. بچے کے نام سے ام جوڑ لیتے ہیں.
تو یہ عزت دینے کا طریقہ ہے، اسے کہتے ہیں کنیت۔ ایک دوسری چیز، تیسری چیز ہے، اسے کہتے ہیں لقب۔ آدمی کا لقب ہوتا ہے، خاص طور پر کوئی کارنامہ انجام دے اس کے مطابقت اسے لقب ملتا ہے۔ اب جو ہے ابو بکر کا لقب کیا ہے؟ الصدیق۔ ایک دوسرا لقب ہے ان کا العتیق، سچے آدمی اور لوگوں میں سب سے زیادہ غلاموں کو رہا کرنے والے، العتیق۔ تو یہ کیا ہے؟ لقب کہلاتا ہے، لقب۔ عثمان الغنی، جی یہ لقب ہے، آدمی کے کارناموں کے مطابق لوگ اسے لقب دیتے ہیں، جی لوگ دیتے ہیں، اپنے طرف سے نہیں ہے۔ اب اپنے طرف سے لوگ کیا ہے لقب رکھ لیتے ہیں، کیا ہے؟ فلان الحاج، فلان حاجی۔ کیا بھائی میرا لقب ہے بھائی، کیا بھائی کر دیا آپ؟ 2 مرتبہ حج کیا اس لیے الحاج۔ نام لکھے بولے تو ضرور حاجی لکھو بھائی۔ یہ بعض لوگ جو ہے کہتے ہیں نام حاجی صاحب لوگ جی، کیونکہ میں حج کیا ہوں جی، تو پھر ہم لوگوں کو نمازی بلانا ہے، فلان نمازی۔ کیا بھائی یہ بھی نماز پڑھ رہا جی، جیسے حج کیا ہے تو یہ بھی جو ہے نماز پڑھ رہا، تو دوسرے آدمی کا نام مزکی ہونا چاہیے کیونکہ وہ زکات دیتا ہے۔ تو کیا ہے ایسے القاب جو ہے چلیں گے نہیں، القاب لوگ دیتے ہیں، یہ بھی جائز، القاب سے بلایا جا سکتا ہے۔ ایک جو ہے 4ویں چیز ہے قبیلے کا نام۔ 4ویں چیز کیا ہے؟ قبیلے کا نام۔ فلان محمد بن عبداللہ القریشی، جی محمد بن اسماعیل البخاری، مسلم بن حجاج القریشی، محمد بن ادریس القریشی۔ تو یہ کیا ہے؟ قبیلے کا نام ہے، یہ معلوم ہو جائے کہ آدمی کس قبیلے کا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے؟ قبیلے کنبے نہیں ہے، اب ہمارے ہاں جو ہے رائے پیٹا ہوئے کا آدمی ہے جی، فلاں علاقے کا آدمی ہے، بس اتنا ہی ہے۔ اصل میں تھے، لیکن یہ جب انگریز حکومت کیے لوگوں کی نسل کاٹ دی ہے۔ اصول یہ تھا کہ آدمی اگر کسی قبیلے سے ہو تو اس کے اندر وہ قبیلے کا جذبہ ہوتا یا پھر اس خاندان کا جذبہ ہوتا، بولتا ہے کہ میں جانتے ہوں میں کس خاندان کا ہوں، فلاں خاندان کا ہوں۔ تو یہ جذبہ توڑنے کے لیے انگریزوں نے لوگوں کے قبیلے قوموں کے نام کو کاٹ دیا۔ بہرحال یہ قبیلے کا نام ہونا چاہیے، اور یہ کیا ہے؟ فخر کے لیے نہیں۔ بعض لوگ جو ہے فخر کے لیے استعمال کرتے ہیں، فلان بن فلان آل سعود، جی آل سعود کا خاندان کا ہے، لوگ اسے عزت کرتے ہیں، اور بولتے پھرتا میں امیر ہوں جی، لوگوں میں بولتے پھر میں امیر ہوں، کیا بھائی میں آل سعود کا ہوں، آل سعود کے پورے امیر ہیں کیا؟ اللہ المستعان۔ تو کیا ہے یہ قبیلوں کے نام جو ہے آپ جو ہے اپنے پہچان کے لیے، فخر کے لیے نہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہم نے لوگوں میں نیشنز بنائے، لوگوں میں قبائل بنائے، ٹرائبز بنائے، امتیں بنائے تاکہ لوگ آپس میں پہچان لیں۔ کون بھائی آپ؟ میں قریشی قبیلے کا ہوں، فلان بن فلان قریشی، فلان بن فلان فلاں قبیلے کا ہوں۔ تو پہچاننے کے لیے قبیلے، سمجھے آپ؟ تکبری کے لیے نہیں ہے جی، اپنے آپ کو بڑا بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، پہچاننے کے لیے، اسی لیے قبائل اللہ تعالیٰ بنایا ہے۔ تو 4 قسم کے نام ہیں، ایک نام، ایک ہے کنیت، ایک ہے لقب، ایک ہے قبیلے کا نام۔ تو آپ محدثین کے نام دیکھیں گے تو اکثر اور بیشتر محدثین جو ہے ان کے کنیت سے مشہور ہیں، کنیت سے مشہور ہے۔ تو امام بخاری کیا کرتے تھے؟ جب بھی شام کے محدثین کا نام آتا صرف کنیت بیان کرتے، کہتے فلاں ابو عبد الرحمن، ابو موسیٰ، ابو عیسیٰ، ابو زکریا۔ کون ابو زکریا بھائی؟ تو امام مسلم کیا کرتے ہیں؟ ابو زکریا محمد بن فلان ہیں، نام ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ جو عالم صاحب تھے ابن اقدس کہتے ہیں کہ یہ مسلم کی خصوصیت ہے بخاری پر، یہ مسلم کی خصوصیت ہے بخاری پر۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے جن کا نام تھا اسحاق بن راہوے، یہ کہتے تھے کہ مسلم کتنا اچھا آدمی ہے، مسلم کتنا بہترین آدمی ہے۔ جب بھی کوئی مسلم میں اختلاف ہوتا امام مسلم آ جاتے، کہتے کہ لوگوں خاموش ہو جاؤ امام مسلم آ گئے ہیں، اب وہ فتویٰ دیں۔ امام مسلم آتے مسائل کو بڑی آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ امام مسلم جیسے بتایا میں نیساپور کے تھے، ان کے خاص اساتذہ میں محمد بن یحییٰ الزہلی تھے، اور کل کے مجلس میں محمد بن یحییٰ الزہلی کون ہے میں بتایا تھا۔ ان کے اور امام بخاری کے درمیان کچھ جو ہے نجی معاملات ہو گئے تھے، کچھ قدورتیں آ گئی تھی، تو امام مسلم جو ہے امام بخاری سے پہلے امام زہلی کے پاس پڑھتے تھے، امام زہلی کے خاص شاگرد تھے۔ لیکن جب ان کے دونوں کے درمیان مسئلہ پیش آیا تو امام بخاری کو لوگ نیگلیکٹ کرنے لگے، تو کہا جاتا ہے کہ امام بخاری کے مجلس میں صرف امام مسلم بیٹھے رہتے تھے، امام مسلم کے لیے امام بخاری درس دیتے تھے، امام بخاری کے ہر مجلس میں آتے تھے۔ جب لوگوں نے چھوڑ دیا لیکن امام مسلم نہیں چھوڑے امام بخاری کو،
اور کہا جاتا ہے کہ امام بخاری کے وفات کے بعد امام مسلم ایک اہم آدمی ہے جو امام بخاری پر جو تہمتیں لگائی گئی تھی اسے دور کرنے والے تھے. جب بھی امام بخاری پر تہمت آتی امام مسلم دور کرتے, کہتے کہ نہیں وہ ایسے نہیں تھے, قرآن کے مسئلے میں ان کا عقیدہ صحیح تھا, وہ صحیح کہتے تھے, ہاں تم لوگوں کی وجہ سے انہوں نے جو ہے ایسا جواب دیا, ورنہ وہ صحیح عقیدے کے تھے. آخر تک مدافعات کرتے رہے امام بخاری کی. اور امام بخاری کو اتنی عزت کرتے تھے, اتنی عزت کرتے تھے. ایک مرتبہ امام بخاری کی مجلس میں آتے ہیں, امام بخاری کا سر چومتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں, پیر تک چومتے ہیں, چک کر کہتے ہیں یا استاذ الاساتذہ یا امام المحدثین, اب مجھے جو ہے حدیث کا علم سکھاؤ, مجھے حدیث سناؤ. تو امام بخاری ان کو حدیث سناتے تھے. کہا جاتا ہے ایک مرتبہ امام مسلم امام بخاری کے پاس آئے, آج جو ہے ان کا چہرہ کچھ بدلا ہوا تھا, ہنس رہے تھے, اور وہ جو ہے استاد کا روب نہیں ہے مسلم کے اندر. امام بخاری پوچھے کہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ امام مسلم بولے کہ مجھے ایک ایسی حدیث ملی ہے اس کا سند اتنا پختہ ہے کہ آپ کے پاس بھی ایسا سند نہیں ہے. بولے کہ آپ کے پاس بھی وہ سند نہیں ہے, بالکل پختہ سند ہے, اور بالکل یہ سند جو ہے عالی کے حد تک ہے, یعنی مطلب لوگ اس میں کم ہیں, جو ہے کم لوگوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. اگر حدیث میں لوگ کم ہو, روات کم ہو, تو اس حدیث کو کہتے ہیں السند العالی, یعنی اس کا اعتبار کچھ اور ہوتا ہے, پختی مانی جاتی ہے. تو امام مسلم کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسا سند ہے جو کیا ہے عالی کہلاتا ہے. تو امام بخاری بولے ٹھیک ہے بتاؤ تمہارا جو ہے کیا سند ہے. امام مسلم سنا حدثنا فلان اخبرنا فلان حدیث سنا ہے. تو امام بخاری ہنس کر بولے کہ ماشاءاللہ اچھا ہے سند, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر 3 خامیاں ہیں. بولے کہ اس کے اندر 3 خامیاں ہیں. امام مسلم کا چہرہ بدل گیا, بولے کہ امام صاحب بتا دو 3 خامیاں کیا ہے. رونے لگے, بل بلانے لگے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم امام مسلم کو دیکھ رہے ہیں گویا کہ چھوٹا بچہ ہے جو امام بخاری کے سامنے رو رہا ہے, روتے ہی گڑ گڑاتے, کہتے ہیں کہ وہ 3 علتیں کیا ہیں بتا دیجیے. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ پہلی علت یہ ہے کہ اس میں فلاں غلطی ہے, دوسری علت یہ ہے کہ اس میں فلاں غلطی ہے, تیسری علت ہے کہ جو ہے اس کے اندر وہ غلطی ہے. امام مسلم سند دیکھتے ہیں اور 3 غلطیوں پر غور کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں جا کر چیک کروں گا. جا کر چیک کر دوسرے دن آ کر کہتے ہیں آپ کو جو ہے آپ کے پاس اختلاف نہیں کر سکتا, آپ کے پاس میں اختلاف نہیں کر سکتا. تو امام بخاری کی انتہا درجے کی عزت کرتے تھے, اور امام بخاری سے ان کو بہت فائدہ ہوا, بے شمار مسائل سیکھے, اور خاص طور پر علم العلل. حدیث کے ڈھیر سارے فن ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ حدیث ایک فن ہے بس, صحیح بولو ضعیف بولو حسن بولو بات ختم. یہ سب کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ حدیث کا علم بہت واسٹ ہے. کہا جاتا ہے کہ صرف ضعیف کے 300 قسمیں ہیں, صرف ضعیف کے 300 قسمیں, مضطرب, معلل, معلول. جی ابھی کیا ہے بتاتے گا تو گزر جائے. 300 قسمیں ہیں صرف ضعیف کے. اب ایک سند میں کیسے کیسے ضعف آتا ہے, کیسے کیسے خامیاں پیدا ہوتی ہیں, یہ الگ ہی فن ہے, الگ دریا ہے. تو ایک بھی دریا ہے, سمجھیے ہر چیز کے ہر فن میں کتابیں لکھی گئی ہیں. تو اس میں تمام فنوں میں سب سے مشکل فن ہے علم العلل. حدیث کے کئی فنوں میں ایک فن ہے جسے کہتے ہیں علم العلل. اس کے ماہرین ساری دنیا میں 20 ہی ہیں بس, اور وہ لوگ چلے گئے, اب کوئی پیدا نہیں ہوگا. 18 سے 20 ہیں بس. اس میں سے امام بخاری, اس میں سے ایک مسلم امام بخاری کے بدولت, ورنہ یہ لسٹ میں نہیں آتے تھے جی. اور اس کے بعد جو ہے اس میں امام ابو زرعہ, امام زہری, اور بڑے بڑے محدثین, صرف 18-20 ہیں بس. دوسرے محدثین ڈھیر سارے, ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں, لیکن علم علل کے ماہرین اتنے ہی ہیں بس. اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا فن ہے جسے آدمی کیا ہے صرف پریکٹس کرنے کے بعد کم از کم 20 سال صرف کرے, کم از کم آدمی 20 سال صرف کرے تو اسے اس میں مہارت حاصل ہوتی ہے. اور آپ سنے ہوں گے کہ حدیث کا ایسا فن ہے کہ اس کی مثال سونار جیسی ہے, اس کی مثال سونار جیسی ہے. سونار کے سامنے آپ کوئی جو ہے سنا دے دیجئے, وہ دے کر کہے گا کہ سننا ہے. اگر کوئی دوسری چیز دے دیے, دے کر کہے گا کہ سننا نہیں ہے. اگر آپ سونار کو پوچھے کہ کیسے آپ کو معلوم ہوا, کیسے معلوم ہوا کہ سننا ہے, یہ دونوں تو پیلے ہیں, یہ بھی پیلا اور دونوں چمک رہے ہیں, لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سننا ہے اور یہ نقلی ہے؟ تو آپ کو سونار کہے گا کہ آپ آئیے میرے جیسے کام کیجئے, جی مجھ جیسے محنت کیجئے, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کون سی چیز سننا ہے, کون سی چیز نقلی ہے. اور بعض لوگ لا کر جو کہتے ہیں کہ حدیث کا فن بھی ایسا ہے. پورا فن ایسا نہیں ہے, صرف علم علل کا فن ایسا ہے جو بالکل سونار کی مثال اس پر فکس ہوتی ہے. ایک حدیث آئے گی, علم علل کا ماہر کہے گا کہ حدیث ضعیف ہے. لوگ آ کر پوچھیں گے کہ کیوں بھائی ضعیف ہے؟ بولے گا کہ میں جو ہے 30 سال صرف کیا ہوں, میرے طریقے سے تم بھی 30 سال صرف کرو تو معلوم ہوگا کہ اس حدیث کے اندر کیا علت ہے.
امام دارقطنی اس فن کے بہت بڑے ماہر تھے. ان کی کتاب ہے جس کا نام سنن دارقطنی. اس میں شروع کی جو ہے تقریباً 20-25 جلد ہیں. اس میں ایک جلد ہے صرف ایک حدیث ہے بس. ایک جلد جو ہے پوری ایک حدیث ہے. حدیث کتنے 2 صفحے کی مطلب 2 لائن کی ہے بس حدیث, لیکن پوری جلد ہے اس حدیث پر. کیا ہے یہ حدیث کے خامیہ علل لکھے ہیں جلد پوری. 100 سند نقل کیے اور 100 سند میں ہر سند میں جو علتیں بیان کیے ہیں وہ پوری موٹی جلد بن گئی. تو علم علل ایسا فن ہے آدمی سے پریکٹس کرنے پر جان سکتا ہے. بالکل سونار کی مثال اس پر فکس ہوتی ہے. تو یہ آدمی کہے گا کہ حدیث ضعیف ہے, ضعیف, بس یہ کہہ دے تو بات ختم. امام بخاری بول دیے کہ فلاں حدیث ضعیف ہے, آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے, آپ 1000 عقلی گھوڑے دوڑائیں, اگر امام بخاری بول دیے ہیں, امام ابن حاتم بول دیے ہیں, امام ابو زرعہ بول دیے ہیں, امام زہری بول دیے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے, تو آپ کو اس کے علاوہ چارہ نہیں کہ آپ کہیں آمنا صدقنا. بس زیادہ بحث کریں گے تو کہا جائے گا کہ آؤ محنت کرو میرے ساتھ. تو امام مسلم جو ہے یہ لسٹ میں آتے ہیں, مطلب ایسے علماء کی لسٹ میں جو علم علل کے ماہر ہیں. کیسے آئے؟ امام بخاری کی بدولت. تو امام بخاری سے انہوں نے علم علل سیکھا. اور علم علل میرے دوستوں جیسے بتایا میں بہت مشکل فن ہے اور اس کے ماہرین آج دنیا میں موجود نہیں ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ درجے کو آج لوگ پہنچ نہیں سکتے. 400 ہجری کے بعد یہ درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. 400 ہجری کے پہلے جو لوگ تھے وہی پہنچ گئے اور الحمدللہ ختم ہو گئے. اب کوئی یہ دور کو نہیں پہنچ سکتا, یہ مرتبے کو پہنچ نہیں سکتا. چاہے آدمی ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لے لیکن علم علل کا ماہر بن نہیں سکتا. سمجھے آپ؟ تو امام مسلم جو ہے وہ اہم لسٹ میں ان کا نام آتا ہے کہ علم علل کے ماہر تھے. اور امام بخاری کو اتنی مہارت تھی, کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جنازے کی نماز کے لیے گئے تھے امام بخاری. جنازے کی نماز پڑھائے, نماز پڑھتے ہی لوگ گھیر لیے. ایک آدمی ایک راوی کے تعلق سے پوچھ رہا. امام بخاری جو ہے جیسے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ویسے جو ہے روات کے نام گناتے جاتے ہیں اور ہر راوی کے تعلق سے بولتے جا رہے ہیں. فلاں حدیث نقل کر رہے ہیں اور پورے روات کے نام بول رہے ہیں, ہر روات کے تعلق سے کیا کیا خامیاں بیان کرتے جا رہے ہیں. تو امام بخاری کو غیر معمولی مہارت تھی اور امام مسلم نے امام بخاری سے اس باب میں بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. اور امام مسلم اور امام بخاری دونوں میں فرق یہ تھا, امام مسلم کچھ بھی نہیں ہے جیسے دارقطنی بتایا, یہ ان کے معمولی شاگرد ہیں. لیکن امام مسلم نے کیا کیا جیسے بتایا ہمیں, امام بخاری کے خامیوں سے پرہیز کی. امام بخاری کی خامیاں کیا تھی؟ امام بخاری جو ہے ان کی کتاب اور ان کا طرز جو ہے علماء سے مخاطب کرتا تھا. معمولی آدمی نہیں سمجھ سکتے تھے, عام آدمی نہیں سمجھ سکتے تھے. تو امام مسلم کیا کیے, اسی طرز کو عوامی طرز بنائے, عام پبلک تک پہنچائے. اور امام بخاری کی دوسری خامی اگر کہا جائے تو خامی نہیں ہے لیکن مسلم کے مقابلے میں کہا جائے تو امام بخاری جو ہے سند متنوں کو کاٹتے ہیں. ایک حدیث آئی پوری نقل نہیں کریں گے, حدیث کے 4 لفظ نقل کریں گے, اس کے بعد کہیں گے کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آگے بڑھ جائیں گے. امام مسلم جو ہے وہ لیکن یہ غلطی میں نہیں کروں گا, حدیث پوری نقل کرتے ہیں, حدیث کاٹتے نہیں جی. اور تیسری خوبی امام مسلم کی یہ ہے کہ امام مسلم جو ہے الفاظ میں بہت اہتمام برتتے تھے. حدیث کے الفاظ جو آتے ہیں اس میں بہت اہتمام. امام بخاری کیا ہے, کیونکہ وہ محدثین سے مخاطب کرتے ہیں, بڑے بڑے الفاظ آئے ذکر کر دیا آگے بڑھ گئے. لیکن امام مسلم ویسے نہیں, اگر مشکل لفظ آ جائے اس کی شرح کریں گے اور ایسے الفاظ استعمال کریں گے جو عام لوگ پڑھ سکیں. اور امام مسلم کی کتاب عام لوگ پڑھ سکتے ہیں, امام بخاری کی کتاب عام لوگ پڑھ نہیں سکتے. اور چوتھی یا پھر 5ویں خامی امام بخاری کے اندر یہ ہے کہ امام بخاری جو ہے کبھی کبھار ان کی کتاب میں معلق روایت ذکر کریں گے. معلق مطلب کیا ہے کہ کہیں گے کہ قال البخاری حدیث, کوئی سند نہیں, حدیث وہ حدیث ہے جس کی سند ہو, یہی اصول ہے محدثین کے پاس. لیکن آپ بخاری پڑھیں گے تو اس کے اندر 150 ایسے حدیث ہیں جس کی سند نہیں ہے. ایسے قال البخاری قلت بول کے حدیث نقل کریں گے. لیکن امام مسلم بولے یہ غلطی میں نہیں کروں گا, تو حدیث جتنے بھی اپنی کتاب میں لائے سب کے سند نقل کی. تو یہ خوبی ہے امام مسلم کے پاس جو امام بخاری کے پاس نہیں تھی. اور یہ بھی جو ہے امام بخاری سے ہی سیکھے ہیں, یہ بھی جو ہے امام بخاری سے سیکھے. اور امام مسلم جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ 3 لاکھ احادیث میں سے انہوں نے تقریباً جو ہے 4000 احادیث کو سلیکٹ کیا. اور امام بخاری کی دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے پاس تکرار ہے. پورے بخاری میں 7000 احادیث ہیں, آپ اس میں تکرار نکالیں. تکرار مطلب کیا, یہی ہے ایک ہی حدیث 4 مرتبہ آئے گی, ایک ہی حدیث 10 مرتبہ آئے گی فلاں فلاں باب میں. لیکن امام مسلم تکرار نہیں کرتے, ایک بار بول دیے بس خلاص. اور دوسری خوبی مسلم کی یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے ترتیب اچھی ہے.
کتاب میں بہترین ترتیب ہے. امام بخاری کے پاس ترتیب کچھ الگ ہے اور ترتیب مشکل ہے امام بخاری کی، لیکن امام مسلم کی ترتیب آسان ہے، عام فہم ہے، آدمی کو دلچسپی آئے گا اگر آدمی پڑھے تو. یہ چند خوبیاں ہیں جو امام مسلم کی تھی. ورنہ اتفاق ہے سارے محدثین کا کہ امام بخاری کی کتاب سب سے آگے ہے. علم فن کے اعتبار سے امام بخاری کی کتاب آگے ہے، عام فہم کے اعتبار سے امام مسلم کی کتاب جو ہمارے درمیان موجود ہے. اور بہت ساری باتیں ہیں، میں کٹ کر کے جو آپ لوگ سمجھیں گے وہی آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں، ورنہ بہت ساری چیزیں. اور امام مسلم کی دوسری یہ بھی خوبی ہے کہ امام مسلم جو ہے سب سے پہلے ایک بڑی کتاب لکھے جس کا نام تھا مسند، اس کے بعد اس کتاب میں سے صحیح مسلم کو نکالے. امام بخاری ویسے نہیں ڈائریکٹ صحیح بخاری لکھے، امام مسلم ویسے نہیں کیے. سب سے پہلے ایک مسند کے نام سے کتاب لکھے جس میں تقریباً جو ہے 4 قسم کے احادیث جمع کی. سب سے پہلا قسم سب سے پختی روایت، اس کے بعد تھوڑا کم، اس کے بعد تھوڑا کم، اس کے بعد ضعیف حدیث. یہ 4 طریقے سے کتاب جمع کیے، اس کے بعد اس میں صحیح مسلم نکالے. امام بخاری نے ویسا نہیں کیا. تو یہ امام مسلم کی خوبیاں ہیں اور بہت ساری خوبیاں ہیں. اور خاص طور پر نارتھ افریقہ اور اسپین کے اندر اکثر و بیشتر لوگ امام بخاری کی کتاب سے امام مسلم کی کتاب کو ترجیح دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام مسلم کی کتاب سب سے بہتر ہے، بخاری سے بہتر ہے. اور امام مسلم کی شرح، امام مسلم کی کتاب کی شرح امام بخاری سے زیادہ لکھی گئی. اور ڈھیر ساری خوبیاں ہیں. بس اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور امام مسلم کی وفات ایک عجیب واقعہ ہے، یہ سن لیجئے، بات ختم کر لیں گے. کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے ساتھی کے ساتھ بیٹھ کے وہ چند احادیث ریوائز کر رہے تھے، مراجعہ کر رہے تھے. تو اچانک ایک ایسا مسئلہ آیا جس میں ایک حدیث کی ضرورت پڑی، تلاش کے نہیں ملی. تو سیدھا گھر گئے اور ان کے ذہن میں صرف وہ مسئلہ گھوم رہا ہے اور وہ حدیث کی تلاش میں پورا ذہن کھنگال رہا ہے. گھر میں داخل ہوئے، داخل ہو کے گھر والوں سے بول دیے کہ کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، بچہ روتا دودھ لاؤ یہ لاؤ، کوئی ڈسٹرب نہیں کرنا جی، سیدھا بھی جاؤں گا، بحث میں بیٹھتا ہوں. سیدھا گئے کمرے میں، کمرہ بند کر لیے، ریسرچ کے لیے بڑھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ان کے اہلیہ آیا کہ دروازہ ماری، بولی کہ بھوکے مر جائیں گے آپ جی، کچھ کھائیے بول کے جو ہے کھجور کا ایک بہت بڑا جو ہے بکٹ میں کھجور تھا وہ اندر ڈھکیل دی. امام بخاری کھینچ کر رکھ لے کے دروازہ بند کر لے کے ریسرچ کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں کھجور کھا رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں کھجور کھا رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں کھجور کھا رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اتنے کھجور کھائے ان کو نہیں معلوم کیا ہوا. آخرکار حدیث ملی تو بولے الحمدللہ، لیکن اوپر اللہ تعالیٰ بولا کہ بس آجا بھائی، اب جو ہے زمین میں تمہارے جو ہے رہنے کی جگہ نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ ڈھیر سارے کھجور کھا لیے، گرمی حد سے زیادہ بڑھ گئی. تو 2 دن کے بعد امام مسلم وفات پا جاتے ہیں. جب وفات پاتے ہیں ان کی عمر جو ہے 50 پر 2 سال کی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بہترین مبارک زندگی نصیب کیا تھا اور 260 پر 2 ہجری میں یہ وفات پاتے ہیں نیساپور کے اندر. اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے. اور ان کی زندگی سے نصیحت یہ ہے کہ اچھا استاد سلیکٹ کریں. امام مسلم کی زندگی نصیحت ہم نے کیا ہے؟ بہترین استاد. کیا خوبی ہے؟ ورنہ یہ بھی عام لوگوں کی طرح ہوتے، لیکن یہ جو استاد جو سلیکٹ کیے امام بخاری کو، اس میں ان کی خوبی ہے. لوگ چھوڑ دیے لیکن یہ نہیں چھوڑے آخر تک. تو استاد آدمی سب سے بہتر سلیکٹ کرے. اور یہ عام طور پر نصیحتوں میں امام مسلم کی کتابیں لکھتے ہیں کہ آدمی استاد چننے سے پہلے استخارہ کرے کہ فلاں آدمی کو استاد بنا رہا ہوں، اس کے پاس میں علم حاصل کر رہا ہوں. تو آدمی استخارہ کرے، بہت غور کرنے کے بعد استاد کو چنے. تو ان کی زندگی میں ہمارے لیے یہی نصیحت ہے کہ ہم اچھا استاد چنیں. یعنی مطلب استاد مطلب دینی تعلیم کے لیے، ورنہ ہمارے پاس تو بہت سارے استاد ہیں جی. دینی تعلیم کے لیے اچھا استاد چنیے اور اس کے پاس دینی علم حاصل کیجیے. اور اچھی چیز ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آدمی کسی ایک استاد کے پاس علم حاصل کرے، بجائے اس کے کہ ان کے پاس گئے 2 درس سنے، وہاں گئے ایک لیکچر سنے، فلاں ایک لیکچر سنے، بہت اچھا بولے میں انہیں بہت اچھا بولے، نہ ان کے بارے میں کچھ معلوم ہے، نہ ان کے بارے میں کچھ معلوم ہے، نہ کچھ سیکھے اور عمر ہو گئی 40 سال 45 سال ہو گئی، نہ کچھ سیکھے نہ کچھ حاصل کیے. بہتر ہے کہ آدمی ایک استاد چنے اور اس کے بعد علم حاصل کرے. اب ہم لوگ کیا ہیں، صرف قصے کہانیاں بولے تو عالم بہت رہتا، وہ کیا قصہ بولے بھائی، کیا کہانی بولے بھائی، بہت خوشی ہوئے. تھوڑی علمی بحث کرے عالم ختم، لوگ جو ہے سرکتے ہوئے جا رہے ہیں جی. یہ حالت ہو گئی ہے جی. یہ مادہ پیدا کیجئے کہ علم سیکھیں، مسئلے کو سمجھیں. صرف پوری جو ہے اسلام، پوری شریعت جو ہے قصے کہانیوں میں نہیں ہے، شریعت کچھ اور ہے. اب ہم آپ کو جو ہے شریعت کے ماہرین کیسے بتا رہے ہیں. اب آپ نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ امام مسلم کتاب لکھے، اس کتاب کے اندر کیا مسائل ہیں، یہ نہیں بتایا. ہم بتائیں گے تو آپ پورے کے پورے سو جائیں گے اور کل نہیں آئیں گے. بولیں گے کہ بعد دوسرا درس دیکھے، وہ انشاءاللہ اچھا بولیں گے جی. بس اسی سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جو ہے دین کی تعلیم حاصل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بخشے. ھذا باللہ توفیق.